اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے لیے ہم اتنا دھیان نہیں دے رہے۔ ہمارے بچے مختلف کاموں میں ملوث ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل یہ دو چھوٹے چھوٹے گول قسم کے بانٹے جو کہ پلاسکٹ ٹائپ ہیں، بچے ان کو ہاتھ میں پکڑے تقریباً دن کا بڑا حصہ ان سے کھیلتے رہتے ہیں، ان کو گھماتے ہیں۔ دیکھو جس طرح ہم اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، جس طرح تربیت کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ بہت سے والدین اس بات سے قاصر ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق کریں۔ بچے سارا دن کھیلتے رہتے ہیں، کبھی گیمیں کھیلتے ہیں، کبھی ٹی وی دیکھتے ہیں، کبھی اس طرح کی کوئی ایسی گیمیں کھیل کود اس میں لگ جاتے ہیں۔ مگر ہم دین اسلام کی جو تعلیمات اپنے بچوں کو ہم نے دلوانی ہے، ہم ذرا محسوس کریں کہ ہمارے بچے ایک دن میں وہ تعلیم قرآن و حدیث کی وہ کتنے گھنٹے حاصل کر رہے ہیں۔ ایک بچہ گیم کھیلتا ہے ایک دن میں تقریباً 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، اس کے بعد وہ کرکٹ کھیلتا ہے یا ٹی وی دیکھتا ہے، باقی اسکول کا کام۔ تو اگر ہم اندازہ کریں یہ دنیا داری کے جو کام ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے بچے کرتے ہیں، ان کا تقریباً 10واں حصہ بھی نکال لیں تو تقریباً بہت سے ایسے بچے ہیں جو 10ویں حصے میں بھی جا کر قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات، یہ بات حقیقت ہے کہ ہم اس پر دھیان نہیں دیتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بچے یونیورسٹی کالجز ان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ایک ماہ کا 10 20 30 50 ہزار روپیہ خرچہ آ رہا ہے، اور والدین وہ خرچہ ادا کر رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، مگر دین اسلام کی تعلیم کے لیے اتنا خرچہ بھی نہیں آتا۔ اتنا کیا، ایک مہینے کا 1000 روپیہ بھی خرچہ نہیں آتا دین اسلام کی تعلیم کے لیے۔ اگر چلو بات کرتے ہیں مدرسوں میں جو بچے تعلیمات حاصل کر رہے ہیں کہیں دور، ان کا تھوڑا سا آپ لگا لو 1000 2000 3000 ایک مہینے کا ان کا آپ خرچہ لگا سکتے ہو۔ مگر اسکول کی تعلیم کے لیے کالجز میں یونیورسٹیوں میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے 30 40 50 ہزار روپیہ یا ایک جو کورس کرتے ہیں اس کا کتنا پیسہ ادا کیا جاتا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا ہمارے بچوں کی سمت، ہمارے بچوں کے چلنے کا طریقہ یہ صحیح سمت کی طرف نہیں ہے۔ ہمیں بہت جلد اس طریقے کو تبدیل کر کے قرآن و حدیث کے مطابق اس طریقے کو اپنانے کی، اپنے بچوں کو یہ طریقہ بتانے کی ضرورت ہے۔ نہ کر اتنے گناہ توبہ کی آس پہ آئے انسان، موت بے اعتبار سی ہے، نہ جانے کب آ جائے۔ کسی کو کوئی پتہ ہے کہ میں جو اگلا قدم اٹھا رہا ہوں یہ میرا پورا ہونا یا نہیں؟ میں اس کو اٹھا کے دوبارہ زمین پر رکھ کے اگلا قدم اٹھا سکتا ہوں؟ کیا کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ نہ جانے کس قدم پر سانس رک جانے ہیں، کس سفر میں ہماری آنکھیں بند ہو جانی ہیں، ہمارے سانس رک جانے ہیں، ہمارے جسم سے جان نکل جانی ہے، ہماری روح پرواز ہو جانی ہے۔ ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے۔